مدارس اور مکاتب، مراکز اور خانقاہ یہ تمام کی تمام اللہ کی دین ہے، رب کریم کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ ہے جس کے ذریعے سے دین کی صیانت و حفاظت ہوتی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون میں جہاں حفاظت قرآن کا وعدہ ہے، وہیں پر اس کے ضمن میں احادیث مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ ہی نے لیا ہے، اس لیے کہ ایک بدیہی بات ہے، جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تو قرآن کی تشریح اور اس کے معانی کو بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ذات گرامی اور آپ کے نکلنے والے اقوال و افعال، یہ بھی تو ایک قرآن کریم ہی ہے، چاہے اس کو ہمارے محدثین وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع سے تعبیر کرتے ہو، لیکن یہ دونوں کے دونوں قرآن ہیں، اور ان دونوں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب کریم نے لی ہے، اور اس کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ یہی وہ مدارس ہیں، یہی وہ مکاتب ہیں، یہی وہ مراکز ہیں، یہی وہ خانقاہ ہیں جس کے ذریعے سے اس دین کی اور قرآن کی اور احادیث کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرمائے، اور اس وقت کی جو شرارتیں، خباثتیں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور کون نہیں جانتا کہ صہیونی طاقتیں اور باطل طاقتیں جو ان مدارس اور مکاتب کو کینسل لگانے پر آئی ہوئی ہے، اور جو ان مدارس اور مکاتب کو پامال کرنے پر آئی ہے، اور سب سے بڑی ان کی اسکیم یہ ہے حضرات علماء سے عوام کو کاٹ دیا جائے تاکہ عوام کے دلوں سے علماء کی عظمت نکل جائے۔ جس دن عوام کے دلوں سے اپنے بڑوں کی، اپنے علماء کی اور دین کی صیانت و حفاظت کرنے والے اکابر کی عظمتیں نکل گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سرزمین ہند اور سرزمین ایشیا پر ہمیں وہ اسپین کی تاریخ سامنے نظر نہ آئے۔ یہ ایک پلان ہے جس پلان کی ماتحت یہ ساری اسکیمیں ہو رہی ہے، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، دنیا کی تدبیریں اور اللہ کی تدبیریں، تمہاری تدبیریں اللہ کے سامنے فیل ہوگی۔ یہ ساری دنیا کی طاقتیں ان مدارس اور مکاتب کے لگے ہوئے پودوں کو اور اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ چراغ انشاءاللہ جو لگایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہر دور کے اکابر نے لگایا، اور سرزمین ایشیا پر جو چراغ بجھنے کو آ رہا ہے، پھر قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ لگایا ہوا چراغ، جو چراغ نہیں رہا بلکہ ایک آفتاب بن کر کے دنیا کے اندر اب پوری دنیا کو منور کر رہا ہے، اور ساری دنیا میں اس کی اولادیں پھیل چکی ہیں، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ یقیناً یہ مدارس اور مکاتب حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمارے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنہوں نے بہت دور سے یہ بھانپ لیا تھا کہ اگر ان مدارس اور مکاتب کی جال کو نہ بچھایا گیا تو سرزمین ہند اور سرزمین ایشیا سے دین متین ختم ہو جائے گا۔ رب کریم نے ہمارے اکابر کی سحرگاہی اور راتوں میں رونا اور راتوں میں اپنے بستروں کے اوپر کروٹیں بدل کر رات گزار دینا، جہاں امت سکون کی نیند سو رہی ہو وہاں ہمارے اکابر بستر پر کروٹ بدلتے بدلتے غم و فکر کے اندر اپنی راتوں کو گزار رہے ہوں۔ اللہ جل شانہ نے ان کی بیداریوں کے نتیجے میں، ان کے رونے کے نتیجے میں، ان کی سحرگاہیوں کے نتیجے میں اور ان کی آہ و فغاں کے نتیجے میں، ان کے غم و درد اور کرن کے نتیجے میں ان مدارس کو وجود بخشا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مدارس کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ یاد رکھیے اللہ جل شانہ نے اس امت پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اس امت پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ مسلکن شافعی ہیں، بہت بڑے محدث اور مفسر ہیں، جن کی کتابیں مدارس میں بھری پڑی ہیں۔ یہ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات اپنی نقل فرماتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ میرے قلب پر اشکال ہوا کہ الہ العالمین ماں قبل امتوں کے اندر تو نے نبیوں کو بہت لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی ہے، ہمارے اکابر کے مکاشفات، ہمارے اکابر کے وہ باتیں جو اللہ نے ان کے قلب پر القاء فرمائی کتابوں کے اندر بھری ہوئی ہے، اگر ہم ان کتابوں کو دیکھیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مکاشفات کو پڑھیں،
ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے مکاشفات کو پڑھے، محی الدین ابن عربی کے مکاشفات کو پڑھے، اور نہ معلوم ہمارے بزرگان دین کے جو مکاشفات ہیں اور جو الہامات ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ان کے قلوب پر جو الہام فرمایا، آخر وہی تو مسئلہ تھا کہ سرزمین دیوبند پر جو پودا لگایا گیا تھا وہ بھی تو ایک الہامی شکل تھی، جس کے نتیجے میں ایک مدرسہ وجود میں آیا۔ ہمارے اکابر کے یہ الہامات کوئی خیالات نہیں ہوتے ہیں، کوئی باطل فسادات کی باتیں نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ ان کے منزہ اور پاکیزہ قلوب پر اللہ کی طرف سے وہ باتیں ڈالی جاتی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک مرتبہ خیال آیا، دل پر یہ بات آئی، ایک سوال پیدا ہوا کہ اے اللہ تو نے اگلے نبیوں کو لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی، حالانکہ وہاں تو تسلسل انبیاء تھا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک نبی دنیا میں آتے ہی جا رہے تھے، پھر کیا ضرورت پڑی کہ ان نبیوں کو تو نے لمبی لمبی عمریں دے دی، کسی کو 900 سال، کسی کو 500 سال، کسی کو 400 سال۔ اے اللہ تو ان کو مختصر عمر دے دیتا، اگر امت میں کوئی خرابی پیدا ہوتی تو پیچھے جو نبی آ رہا تھا وہ امت کی اس خرابی کو دور کر دیتا۔ ان نبیوں کو لمبی عمر کی کوئی ضرورت تھی نہیں، آپ نے ان کو تو لمبی عمریں عطا فرمائی، اور جس نبی کی شریعت کو قیامت تک چلنا ہے، جس نبی کے دین کو قیامت تک چلنا ہے، جس کے بعد کوئی نبی نہیں، جس کے بعد کوئی کتاب نہیں، جس کے بعد کوئی شریعت نہیں، جس کے بعد کوئی دوسری نئی شریعت اور نیا دین نہیں، اور وہ ہیں محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کی ذات گرامی، اس نبی کو ضرورت تھی کہ ان کو لمبی عمر دی جاتی، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، آپ کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں تھی، آپ کے بعد کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں تھی، آپ کے بعد کوئی نیا دین آنے والا نہیں تھا، آپ کی کتاب قیامت تک رہے گی، آپ کی شریعت قیامت تک رہے گی، آپ کا دین قیامت تک رہے گا۔ جب اتنی طویل شریعت اور پھر قیامت کب آئے گی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے اکابر نے اس پر بھی لکھا ہے، کسی نے فرمایا 500 سال میں قیامت قائم ہو جائے گی، 500 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزر چکے، کسی نے فرمایا 1000 سال پر قیامت قائم ہو جائے گی، 1000 سال بھی گزر چکے، کسی نے فرمایا 1200 سال پر قیامت قائم ہوگی، وہ بھی گزر چکے، بلکہ ہم 1432 میں اس وقت چل رہے ہیں، اور نہ معلوم یہ دنیا ابھی کب تک چلنے والی ہے، اور اس دنیا کا اختتام کب ہونے والا ہے، اور کب وہ جھٹکا آنے والا ہے کہ جب ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، جب وہ وقت آئے گا کہ کینچی سے کپڑا کاٹنے والا جو ٹیلر ہوگا وہ کینچی اس کے ہاتھ سے گر جائے گی، اور بازار اچانک گرنا شروع ہو جائے گا، اور آسمان جو کبھی جھول نہیں آتا وہ ٹوٹ پڑے گا، اور وہ زمین فتنے لگے گی، وہ جھٹکا کب آنے والا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اتنی طویل شریعت کو چلانے والے اس امت کے معمار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لمبی عمر دینے کی ضرورت تھی۔ آپ کو 500 سال دے دیتے، آپ کو 700 سال دے دیتے، آپ کو 800 سال دے دیتے، آپ کو 1000 سال دے دیتے، آپ کو 1200 سال دے دیتے، آپ کو 1500 سال دے دیتے، ہم بھی دیکھ لیتے اپنے آقا کو، ہمیں بھی صحابیت کا شرف نصیب ہو جاتا۔ آخر کیا بات ہے کہ اگلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لمبی لمبی عمریں دے کر کے بھیجا، جبکہ وہاں تو تسلسل انبیاء ہے، اور جس نبی کے بعد شریعت لمبی چلنے والی تھی اس نبی کو مختصر عمر دے کر بھیجا۔ کل عمر 63 سال کی اور مدت نبوت 23 سال ہے۔ مکی زندگی کے 13 سال اور مدنی زندگی کے 10 سال، نبوت کے 23 سال اور کل عمر 63 سال کی اتنی مختصر عمر دے کر کے آپ نے بھیجا۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں میرے دل کا یہ سوال بار بار میرے قلب پر وارد ہو رہا تھا، کوئی جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں رات میں سویا ہوا تھا، اٹھا اور اچانک میرے دل پر ایک جھٹکا لگا، چند رکعت نماز پڑھی، ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی الہم علی قلبی، اللہ نے میرے قلب پر ایک بات ارشاد فرمائی، بڑی عجیب بات، میرے بھائیوں اپنے کانوں سے اپنے دلوں کے اندر اس بات کو نقش کر لو۔ فرماتے ہیں اللہ نے میرے قلب پر یہ بات فرمائی، اے جلال الدین
سن لو اس بات کو، اگلی امتوں پر مجھے اعتماد نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی شریعت کو انبیاء سے چلایا ہے، اس امت پر مجھے اعتماد ہے، اس لیے میں نے اپنے پیغمبر سے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مختصر مضبوط محنت کر کے چلے آئے، آپ کی امت قیامت تک میرے دین کو سنبھال لے گی۔ اللہ کو اس امت پر اعتماد ہے، اللہ کو اس امت پر اعتماد ہے، اور اعتماد کا عالم یہ ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے ابھی رخصت ہوئے ہیں کہ ایک فتنے کی بوچھار شروع ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نسبت اتحادی حاصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اتحادی حاصل ہے۔ اور کیسی نسبت اتحادی؟ آپ دیکھ لیجئے، اول وحی کے موقع پر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن الفاظ میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہی ہے، انک لتصل الرحم وتکسب الکل وتحمل المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، انہی الفاظ کو جب میرے صدیق اکبر مکہ المکرمہ کی پریشانیوں کو دیکھ کر سفر فرما رہے ہیں، ابن دغنہ مل گیا، کہاں ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مکہ والے چین سے جینے نہیں دے رہے۔ فرمایا آپ جیسا شریف انسان مکے سے نکالا نہیں جاتا، آپ واپس چلیے، آپ واپس چلیے، میں آپ کی ذمہ داری لے لیتا ہوں۔ اور جن الفاظ میں ابن دغنہ صدیق اکبر کی تعریف کر رہا ہے، وہ وہی الفاظ ہیں جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہی اول کے موقع پر تعریف فرمائی تھی۔ یہی نہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی تمام باتوں کو منظور کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، مکے کا کوئی آدمی مدینے آ جائے واپس کرنا ہوگا، اور مدینے کا کوئی آدمی مکے آ جائے واپس نہیں کریں گے، یہ بھی منظور ہے۔ تمام شرائط کو منظور کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور بدل رہے ہیں۔ حضرت نے غصے میں آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ السنا علی الحق وہم علی الباطل، اللہ کے حبیب ہم حق پر نہیں ہیں، یہ باطل پر نہیں ہے، پھر آپ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ ان کے تمام شرائط کو کیوں منظور کرتے جا رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عمر خاموش ہو جائیے، میں جو کر رہا ہوں اس میں بہتری ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہمارا راستہ کھول دے گا۔ لیکن عمر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ صدیق اکبر بہت دور بیٹھے تھے، آپ کو پتا بھی نہیں تھا کہ عمر اللہ کے حبیب کے پاس جا کر آئے ہیں، اور اللہ کے حبیب نے یہ جواب دیا ہے۔ وہاں پہنچے اور یہی باتیں عمر نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دہرائی اور فرمایا کہ السنا علی الحق وہم علی الباطل، ہم حق پر نہیں ہیں، یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں، پھر ہمارے نبی علیہ السلام یہ دب کر صلح کیوں فرما رہے ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب جو کر رہے ہیں اس میں بہتری ہے، عمر آپ خاموش رہیے، انشاءاللہ خیر کے فیصلے ہوں گے۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی عمر کو، وہ بات صدیق اکبر نے فرمائی عمر کو، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسبت اتحادی حاصل تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہاں ضرورت پڑتی ہے کہ جس کو وہ نسبت حاصل ہو، نسبت اتحادی، وہی آپ کے بعد خلیفہ بھی بنے گا، وہی آپ کے بعد خلافت کی باغ ڈور بھی سنبھالے گا، وہی اس مقام کے لیے لائق اور بہتر بھی ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور مسائل طوفان امن کرا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ہم زکوٰۃ بیت المال کو نہیں دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم مطلقاً زکوٰۃ نہیں دیں گے، کوئی اپنے ماں باپ کے مذہب کی طرف مرتد ہو کر جا رہا ہے، کوئی کیا اور کوئی کیا، نہ معلوم کتنے فتنے کھڑے ہو گئے۔ ان فتنوں کے دور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد ان تمام فتنوں کو سنبھالتے ہیں۔ اسی وقت میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی پیش آ گیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور آپ کی سرکردگی کے اندر ایک جماعت تیار کی تھی اور اس کو روانہ کیا جا رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی علالت اور بیماری کی بنیاد پر پھر اس جماعت کو روک دیا گیا۔ آقا دنیا سے تشریف لے گئے، اب اس جماعت کو روانہ کرنے کا موقع آیا، بہت سارے لوگ منع کر رہے ہیں۔
صدیق اکبر سے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین آپ ان کو نہ بھیجیے، اس لیے کہ اس وقت تو خود مدینے کے اندر ہمیں ضرورت ہے، آپ اس جماعت کو روانہ نہ کریں۔ صدیق اکبر کا جواب فرمایا، اگر ابو بکر کی لاش گر جائے، ابو بکر مر جائیں اور تمام ازواج مطہرات کی لاشیں زمین پر آ جائیں اور چڑیا اور گید اور چیل ان عورتوں کی ازواج مطہرات کی لاشوں کو کھا جائیں، اس کے باوجود جس جھنڈے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے ابو بکر اس کو روک نہیں سکتا ہے، یہ جماعت جا کر رہے گی۔ ادھر صدیق اکبر نے اس جماعت کو روانہ کیا، ادھر منکرین زکات کا مسئلہ، ادھر مرتدین کا مسئلہ، بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے۔ ان مسائل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحیح جانشین نے امت کو جو سنبھالا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو اعتماد کیا ہے وہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے۔ اور یہی نہیں، اسی لیے بخاری شریف کی روایت میں اگر آپ چلے جائیں تو عجیب ایک مضمون نکلتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، پیر کا دن ہے، فجر کی نماز آپ نے اپنے حجرہ شریفہ میں پڑھی، صحابہ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے حبیب نے اپنا پردہ ہٹایا اپنے حجرے کا، اپنے کمرے کا، اپنے صحابہ کو دیکھا اور مسکرائے۔ محدثین بحث فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ مسکرانا اور آپ کا یہ ہنسنا کس بنیاد پر تھا؟ عام محدثین نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ بات آئی ہوگی کہ اے اللہ، جب میں آیا تھا تو اکیلا تھا، آج پوری میری یہ جماعت تیار ہو چکی ہے، اس پر اللہ کے حبیب خوش ہوئے ہوں گے اور اسی پر آپ کو ہنسنا آیا ہوگا، اسی پر آپ کی مسکراہٹ ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا ہنسنا بھی یہ شریعت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا ہنسنا، دنیا والوں کا ہنسنا کبھی مذاق کی بنیاد پر ہوتا ہے، کبھی شرارت کی بنیاد پر ہوتا ہے، کبھی اور مسائل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ باتیں نہیں ہوتی، اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کا ہنسنا اس بنیاد پر کہ آپ نے اپنے دل میں یہ سوچا ہوگا کہ اللہ، میں آیا تھا تو اکیلا تھا، آج پوری جماعت تیار ہو چکی ہے۔ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان سارے محدثین کا جواب میرے سر پر، لیکن میرے دل پر بھی ایک جواب آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے جب اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو دیکھا تو دل میں یہ بات آئی ہوگی، اے اللہ، اگر تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں، میرا لادلہ صدیق میری امت کو سنبھال لے گا۔ امامت کبریٰ میں بھی ہے، امامت صغریٰ میں بھی یہی صدیق اکبر سنبھال لے گا۔ بہرحال اللہ کو اس امت پر ایک اعتماد ہے، اور وہ اعتماد کو باقی رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اعتماد کس سلسلے میں؟ کیا مکانوں کے بنانے کے سلسلے میں؟ کیا انجینئرنگ پلان کے سلسلے میں؟ کیا بڑے بڑے ہوائی جہاز کو اڑانے کے سلسلے میں؟ کیا سب مرین کو سمندر کے اندر گھسانے کے سلسلے میں؟ کیسے ہم پر اللہ نے اعتماد کیا ہے؟ اعتماد ہے وہ اس کام پر جس کام کو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم لے کر آئے، جن کاموں کو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا، اور ان اجری الا علی اللہ، ہمارا بدلہ ہم اللہ سے لینے والے ہیں، دنیا میں کسی سے لینے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام، اللہ کی بندیوں کو اللہ سے ملانے کا کام، جو کام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے، اور جس کام کی آخری کری محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اپنی امت کو یہی کام دیا، اور اسی کام کو مدارس کی شکل میں، مکاتب کی شکل میں، مراکز کی شکل میں، دعوت و تبلیغ کی شکل میں، اور اسی طرح خانقاہوں کی شکل میں اس امت کے دلوں میں پہنچانا ہے، اور اس امت کو اپنے رب کریم سے ملانا ہے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو انسان کی زندگی میں زندہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ کبھی یہ بستی والے انتہائی سنت کے پابند تھے، نہ معلوم اس بستی کو کیا ہو گیا کہ تھوڑے سے سنت سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت اور سچی سنتوں کے جذبات نصیب فرمائے۔ میرے آقا وہ ہیں جو 23 سال اس امت کے لیے روتے رہے، کوئی باپ اور ماں وہ نہیں ہوں گے جو 23 سال تو بہت دور کی بات، 23 مہینے تو بہت دور کی بات، 23 ہفتے تو بہت دور کی بات،
23 دن بھی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے نہیں روتے۔ میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع میں جب پہنچا ہے تو اس موقع پر ظہر کی نماز عرفات کے میدان میں آپ نے ظہر عصر دونوں کو ایک ساتھ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد آپ اونٹنی پر سوار ہوئے، صحیح روایتوں میں موجود ہے، اور آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کیا۔ کتنی دیر آپ نے دعا فرمائی؟ کتنی دیر آپ نے دعا فرمائی؟ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ؟ نہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس باتوں کو غور سے سنیں۔ کتنی دیر آپ نے دعا فرمائی؟ زوال کے بعد ظہر عصر کو پڑھنے کے بعد آپ مسلسل دعا میں مشغول ہو گئے، اور غروب آفتاب تک 6 گھنٹے مسلسل میرے نبی دعا کرتے رہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درد و کرن کیا اس بنیاد پر تھا کہ میرے نواسے جنت میں چلے جائیں؟ ان کے نواسے تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ کیا ان کی عورتوں کی فکر تھی؟ ان کی عورتیں وہاں رہے گی جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے۔ کیا ان کو اپنے رشتہ داروں کی فکریں تھی؟ وہ رشتہ دار جو آپ پر ایمان لے آئے، ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سید الشہداء کا لقب ملا۔ کیا آپ کو اپنے صحابہ کی فکر تھی؟ صحابہ کے بعد میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن کریم نے خود پروانہ دے دیا۔ آپ کو اپنے آنے والی امت کا غم تھا، آپ کا یہ رونا اپنی آنے والی امت کے لیے تھا۔ میرے بھائیوں اس غم کو اپنے دلوں کے اندر لائیں، اس غم کو اپنے دلوں کے اندر لائیں۔ جہاں مردوں میں تعلیم کی ضرورت ہے وہاں عورتوں میں بھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں مردوں کی تعریف اللہ نے کی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، وہیں پر عورتوں کی تعریف بھی کرتے جا رہا ہے۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، قناعت کرنے والا مرد، قناعت کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر صرف مردوں کی تعریف کرتے ہوئے نہیں جا رہا ہے، بلکہ قرآن کریم میں اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بھی مرد اور جو بھی عورتیں اگر ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیے، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس میں صرف مردوں کو مخاطب نہیں بنایا گیا، اس میں عورتوں کو بھی مخاطب بنایا گیا ہے۔ جو عورتیں ایمان لائیں اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ کریں، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ عورتوں میں اعمال صالحہ کب پیدا ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے جب ان کی تعلیم کا مسئلہ ہوگا، جب ان کی تربیت کا مسئلہ ہوگا، تب جا کر ان کے اندر اعمال صالحہ والی زندگی جو ہے زندہ ہو سکتی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ اپنا ایک احسان بیان کر رہا ہے، اور احسان بھی بہت بڑا۔ فرمایا میں نے ایک نبی بھیجا جو تمہارے ہی اندر سے ہے، جو کھاتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، بازار جاتا ہے، استنجا کی ضرورت ہے، نکاح کرتا ہے، بیویوں سے ملاقات کر رہا ہے۔ یہ ساری ضرورتیں جس کی تم کو ضرورت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ضرورت ہے۔ مطلب یہ تصور کروایا جا رہا ہے، یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ نبی کوئی آسمانی فرشتہ نہیں ہے، ایک انسان ہے۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اس کا کام کیا ہے؟ وہ تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا سلیقہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ کے بھائی عثمان ابن ابی شیبہ محدث کبیر ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن جب الم تر کیف فعل ربک اس سورت کو پڑھتے تھے تو پڑھتے تھے الف لام میم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفیل۔ کسی نے فرمایا حضرت یہ تو الم ترى كيف فعل ہے۔ فرمایا میں عاصم کی قرات کو نہیں لیتا ہوں۔ فرمایا عاصم کی قرات نہیں ہے، یہ تو قرات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے الم ترى كيف پڑھ کر کے آپ کو بتایا ہے۔ یہ عثمان ابن ابی شیبہ جیسے محدث کبیر کا حال یہ ہے کہ وہ الف لام میم پڑھ دیا کرتے ہیں الم تر کو۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ نہ بتاتے، قرآن پڑھنے کا طریقہ نہ بتاتے تو ہمیں قرآن پڑھتے نہیں آتا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دلوں کی صفائی بھی کرتا ہے، حسد سے، بغض سے، عداوتوں سے، نفرتوں سے، نہ معلوم کتنی گندگیوں سے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تعلیمات سے ہمارے قلوب کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
اور ہمیں قرآن کریم کا علم دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مطالب کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ اور امت کو اتنی بڑی دولت جب مل گئی، اب اس دولت کے ملنے کے بعد اگر یہ امت ناقدری کرے گی، یہ امت اگر اس علم کو اللہ کا احسان، اللہ کی نعمت، اللہ کا انعام سمجھ کر کے اپنے اندر نہیں اتارے گی تو دوسری آیت ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ قرآن تو قرآن ہے میرے بھائیو، ان اکابر کے پاس بیٹھو، حضرات علماء کے پاس بیٹھو تاکہ قرآن کریم سمجھ میں آئے۔ بعض لوگ پڑھے لکھ کے کچھ نہیں ہے، دو چار کتابیں پڑھ لی، ایک اردو کتاب دیکھ لی اور کہنے لگے تفسیر تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ دھوکہ ہو گیا۔ ہم نے یورپ کے اندر سفر میں بار بار دیکھا، دو چار آدمی رات میں مجلس میں جمع ہو جاتے ہیں اور قرآن کھولتے ہیں، انگلش کا ترجمہ ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اسی سفر میں میں نے انگلینڈ کے اندر وہاں سنا، کچھ احباب نے مجھے بتایا کہ دو چار آدمی جمع ہو کر قرآن کریم کو کھول کر ایک آیت پڑھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس آیت کے باب میں تمہاری کیا رائے ہے، ان سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے، ان سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے، اور ان تمام رائے کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے مختلف مطالب ہو سکتے ہیں۔ بھلا قرآن کریم کوئی گھر کی لوندی ہے؟ قرآن کریم کوئی ہمارا کھلونا ہے؟ قرآن کریم کوئی ہماری بنائی ہوئی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری قرآن اتارنے والے ہیں، بھاری قول اتارنے والے ہیں، وزنی وحی اتارنے والے ہیں۔ اور اس کا وزن کا عالم کیا ہے؟ وزن کا عالم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے سخت سردی کے زمانے میں آپ پسینے سے تربتر ہو جایا کرتے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ کا پاؤں مبارک میرے پاؤں پر تھا، اچانک وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، آپ کے پاؤں کا وزن مجھے اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ لگتا تھا میرا پاؤں پھٹ جائے گا۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی ہوگی نزول وحی کے موقع پر؟ بعض لوگ استدلال کر لیا کرتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ قرآن کو آسان کیا ہے دلائل توحید کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو آسان کیا ہے دلائل توحید کو سمجھنے کے لیے۔ ان علماء سے پوچھئے دلائل توحید کو سمجھنے کے لیے، جیسے اللہ کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، اس کے اندر کوئی جو ہے منطق کی ضرورت نہیں، فلسفے کی ضرورت نہیں۔ تم اونٹ کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لو، اپنے اللہ کی توحید کو سمجھ لو۔ تم جو ہے آسمان کو دیکھ کر اللہ کی توحید کو سمجھو، تم زمین کو دیکھ کر اللہ کی توحید کو سمجھو۔ دلائل توحید جو قرآن کریم کے اندر ہے اس کے لیے کسی منطق اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی قرآن کریم اپنے اندر ایک گہرائی اور گہرائی رکھتا ہے، یہ اللہ کا شاہی کلام ہے، اور اللہ کے شاہی کلام کو سمجھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا پڑے گا، آپ کے صحابہ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا، صحابہ کے صحبت یافتہ حضرات تابعی کے خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا، تب جا کر قرآن کریم کے معانی اور مطالب سمجھ میں آئیں گے۔ میں آپ کو قرآن کا ایک مختصر دقیقہ، ایک عجیب نقطہ ہے جس کو نقطہ کہا جائے گا، دیکھیے الحمد سے لے کر والناس تک آپ پورا قرآن پڑھتے چلے جائیں، صرف ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کو انداز ہوگا کہ قرآن کریم اپنے اندر کتنی گہرائی رکھتا ہے، کیسے وہ مسائل کو بیان کرتا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک آپ قرآن کریم کو پڑھتے چلے جائیں، پورے قرآن کے اندر آپ کو سوائے ایک عورت حضرت مریم علیہ السلام، ان کا نام تو ملے گا، ان کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں ملے گا۔ اللہ جب بھی کسی عورت کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے امرات نوح، نوح کی بیوی، امرات لوط، لوط کی بیوی، امرات فرعون، فرعون کی بیوی، امرات عزیز مصر، عزیز مصر کی بیوی، مرضات ازواجک، پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں، یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، نام کسی کا نہیں لے رہا ہے سوائے مریم علیہ السلام۔ یہاں نقطہ کیا ہے آخر؟ کیوں اللہ نے نام نہیں لیا؟ کیا نوح کی بیوی کا نام اللہ کو پتا نہیں تھا؟ فرعون کی بیوی کا نام اللہ کو پتا نہیں تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام آپ کو پتا نہیں تھا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج کا نام آپ کو پتا نہیں تھا؟ کیوں نام نہیں لے رہا ہے قرآن کریم؟ حضرات علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا، فرماتے ہیں کہ مریم کا نام تو ایک ضرورت کی وجہ سے لیا گیا، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ اصل میں ان کے بیٹے کو خدا کہہ دیا، لوگوں نے ان کو رب بنا دیا، ثالث و ثلاثہ کہہ دیا،
تو اللہ نے یہ کہا ارے تم کہاں مرے جا رہے ہو؟ ایک مخلوق کو تم کہہ رہے ہو کہ رب ہو گیا، خدا ہو گیا، پالنہار ہو گیا، اللہ ہو گیا، اللہ کا تیسرا حصہ ہو گیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ غلطی پر جا رہے ہو، غلط عقیدہ بنا رہے ہو۔ ارے یہ تو ایک عورت سے پیدا ہونے والا بچہ ہے اور اس عورت کا نام مریم ہے، ایک ضرورت کی بنیاد پر مریم کا نام لیا گیا، باقی جگہوں پر ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ نے ان عورتوں کے نام سے تذکرہ نہیں کیا۔ اہل علم حضرات لکھتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ضرورت کی بنیاد پر تو اپنی بیوی اور بچیوں کے نام کو کسی کے سامنے لیا جائے، جیسے سرکاری دفاتر ہے یا اور کوئی شدید ضرورت ہے تو وہاں تو نام لیے جائیں، لیکن اگر ضرورت نہ ہو تو اپنی بیویوں کے اور اپنے بچوں کے نام کو، اپنی بچیوں کے نام کو پرائے انسانوں کے سامنے نہ لیے جائیں، اس لیے کہ بعض لوگ نام سے بھی لذت حاصل کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا ایک عجیب نقطہ ہے، یہ ہے قرآن کریم، یہ عظیم الشان وہ کتاب ہے، اسی لیے آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم کے اندر حق تعالی شانہ نے ایک نقطہ اسی میں سے نکالا، علماء نے فرماتے ہیں اللہ نے تمام نبیوں، تمام انسانوں کی بیویوں کا جب تذکرہ کیا، چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، تو امرأتن سے تعبیر کیا، امرأت نوح، امرأت لوط، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی کا جب تذکرہ فرما رہے ہیں تو اللہ امرأتن سے تعبیر نہیں کرتا، زوجہ سے تعبیر کرتا ہے، کل ازواجک، مردات ازواجک، اور ایک جگہ، تین جگہوں پر ازواج مطہرات کا تذکرہ آیا، تینوں جگہوں پر زوجہ سے تعبیر کیا۔ آخر امرأتن اور زوجہ میں فرق کیا ہے؟ امرأہ اور زوجہ میں فرق کیا ہے؟ امرأتن بھی بیوی کو کہتے ہیں، زوجہ بھی بیوی کو کہتے ہیں، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ حضرات اکابر فرماتے ہیں امرأتن اس بیوی کو کہتے ہیں جو بیوی جس کا نکاح تو ہوا شوہر سے، باقی اپنے شوہر سے موافق طبیعت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت نوح سے موافقت نہیں رکھتی، اگر موافقت رکھتی تو ایمان لے آتی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط سے موافقت نہیں رکھتی، اگر موافقت رکھتی تو ایمان لے آتی۔ معلوم ہوتا ہے امرأتن اس کو کہا جاتا ہے جس کا کسی سے نکاح تو ہوا لیکن وہ اپنے شوہر کے غم و خوشی کے اندر شریک نہیں ہے، موافقت طبیعت نہیں ہے، اور زوجہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے شوہر کے تمام طرح پر موافق ہو، خوشی میں خوش رہے، غمی میں غم، شوہر کے غموں کو بھی اول لے، شوہر کی خوشیوں کو بھی اول لے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور تمام بیویاں اسی طرح کی ہے۔ مرض الوفات میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی ام حبیبہ سے دیکھی نہیں گئی، فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ آپ کی بیماری مجھے لگ جائیں، آپ شفا یاب ہو جائیں۔ اور عورتوں نے ذرا، اور ازواج مطہرات نے ذرا اس بات کو ذرا ہنس کر کے ٹال دیا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے ام حبیبہ کے باب میں غلط تصور نہ کرو، یہ اپنے جملے میں سچی ہے، یہ اپنی بات میں سچی ہے۔ ہم ان عورتوں سے اگر وہ سن رہی ہے تو اس صورت میں ہم ان کو یہ بتانا چاہیں گے اپنے شوہر کی زوجائیں بنو، امرأتن نہ بنو۔ اپنے شوہر کی تمام باتوں میں، خوشیوں میں، غمیوں میں شریک رہو۔ مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم سے ہم نے جونپور کے علاقے کا ایک واقعہ سنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک غریب آدمی تھے اور وہ حضرت سے ملنے والے تھے۔ عید کے اگلے دن ان کی بیوی نے ایک لمبی چوڑی لسٹ بنا دی اور یہ کہا کہ کل عید ہے، بازار سے فلاں چیز کو خرید کر کے لے آؤ۔ وہ گئے، پیسے کم پڑ گئے، کچھ چیزیں خریدی اور کچھ ویسے ہی واپس آ گئے۔ بیوی نے کہا یہ چیزیں نہیں ملی، کہا میں کیا کروں، پیسے کم پڑ گئے۔ بیوی کا جملہ حضرت سناتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت نے فرمایا دیکھیے بیوی کا جواب سنیے۔ اس نے یوں کہا کوئی حرج نہیں، ان چیزوں کے بغیر بھی عید ہو سکتی ہے لیکن آپ کی خوشی کے بغیر میری عید نہیں ہو سکتی۔ اسے زوجہ کہا جاتا ہے۔ یہی زوجہ بنانے کے لیے، شریعت کی متبع بنانے کے لیے، اخلاق حسنہ سکھانے کے لیے، تربیت اولاد کے لیے
اور اسی طرح اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کے مسائل کو بتانے کے لیے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، باطل اور غلط عقائد کو مٹانے کے لیے اور صحیح عقائد کو اجاگر کرنے کے لیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عورتوں میں بھرنے کے لیے ان مدارس کا قیام ہوتا ہے، تاکہ ان مدارس کے ذریعے سے یہ تمام باتیں وجود میں آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہی نیتوں کے ساتھ اس مدرسے کا بھی قیام ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ اس مدرسے کو اور جمیع مدارس کو دین دگنی رات چگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ ایسے تو بہت سارے ادارے ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں کام کر رہے ہیں، اللہ تمام ہی مدارس کی حفاظت فرمائے۔ یہ احکم الحاکمین کی طرف سے ایک فیصلہ ہو چکا ہے، یوں سمجھ لیجئے حفاظت دین کا، کہ جگہ جگہ پر مدارس کا قیام اور قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے سینوں کے اندر۔ آپ قرآن کریم کے باب میں دیکھ لیجئے، اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے۔ کینیڈا میرا جانا ہوا، آپ تصور نہیں کرو گے، 6 سال 3 مہینے کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ عمر ہی کیا تھی اس کی، 6 سال 3 مہینے حافظ قرآن ہو گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اتنی چھوٹی عمر، جس عمر کے اندر ماں باپ اعتماد نہیں کرتے۔ اگر یہ بچہ، والدین کہیں جانے والے ہو، 2 دن کے بعد واپس آئیں گے، یہ بچہ اگر یوں کہے ابا گھر کی چابی دے جائیں تاکہ میں شام کو گھر آ کر کھانا کھاؤں گا اور گھر میں رات رہوں گا اور کل پھر اسکول مدرسے چلا جاؤں گا، ابا جی کہتے ہیں بیٹے تم چھوٹے ہو، چابی گم کر دو گے یا گھر بند کرنا بھول جاؤ گے یا تالا لگانا بھول جائیں گے، کوئی ڈکیتا آ جائے گا، کوئی چور آ جائے گا، چوری کر لے گا، اس لیے بیٹے چابی میں آپ کو نہیں دوں گا، آپ تایا کے وہاں چلے جائیں، آپ چچا کے وہاں چلے جائیں، آپ ماموں کے وہاں چلے جائیں، آپ پڑوسی کے وہاں سو جانا۔ جس بچے پر ماں باپ اعتماد نہیں کرتے، ایک چابی کے سلسلے میں اللہ ان کے سینے میں قرآن اتار کر اعتماد کر رہا ہے۔ یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ سارے معجزات ختم، لیکن یہ معجزات بھی دنیا میں زندہ ہے۔ جس کو اللہ کے نبی کا یہ معجزہ دیکھنا ہو تو دیکھ لیں کہ جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں حافظ قرآن ہو رہی ہے۔ الحمدللہ خادم القرآن حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم نے تو آپ کے علاقے میں وہ جال بچھا دی ہے حفظ قرآن کی کہ جگہ جگہ پر حفظ قرآن کے جلسے ہو رہے ہیں، مدرسے قائم ہو رہے ہیں، اور یہ سارے مدارس اسی کی ایک دین ہے کہ پورا علاقہ آپ کا یہاں کھڑا ہو گیا ہے حفظ قرآن کے لیے اور حفاظت حدیث کے لیے، اور نہ معلوم کتنے ایسے مدارس اللہ کے دین کی صیانت و حفاظت کے لیے قائم ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ حضرت مولانا کو تو مستقلاً اللہ کی طرف سے گویا کے لوگوں کی زبان پر ایک جملہ ہی ڈال دیا گیا، خادم القرآن، خادم القرآن، قرآن کا خادم۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر جگہ قرآن کی فکریں لے کر کے دوڑ رہے ہیں، قرآن آباد ہو جائیں، قرآن آباد ہو جائیں۔ مولانا کے ایک مدرسے میں وہیں گجرات میں میرا جانا ہوا، عجیب ماحول ہے وہاں، کاٹھیاوار کے علاقے میں میرا جانا ہوا۔ اس مدرسے میں 22 بچے حافظ ہوئے تھے، ان 22 بچوں میں سے 17 بچے وہ تھے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایسے تو کئی مدارس ہیں جو قرآن کریم کے حفظ کی جال بچھا رکھی ہے۔ رب کریم ہمارے ان تمام اکابر کو حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے، حاکم الحاکمین غلط سازشوں سے ہمارے ان تمام بزرگوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، تاکہ امت ان سے زیادہ مستفیض ہوتی رہے۔ یہ چند باتیں جو بر وقت ذہن میں آئی ہے میں نے عرض کر دی ہے۔ اللہ مجھ کو، آپ کو، تمام کو دین کی صیانت اور حفاظت کے لیے قبول فرمائے اور تادم حیات دین سے وابستگی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔